کہ پیارے صحابہ گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پھول ہیں کہ ہر پھول کی خوشبو الگ ہے اور اس کی ایک اپنی جاذبیت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، ان کو پروان چڑھایا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے وہ تلامذہ ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکتب ہے ظاہر ہے اس میں ہر کیٹیگری اور ہر صلاحیت کا طالب علم تیار ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیار کیا۔ قرآن کریم کی چند آیات کی روشنی میں پہلے عظمت صحابہ سماعت فرما لیں، پھر چند احادیث انشاءاللہ العزیز پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور مثالی قرار دیا ہے۔ ان کا ایمان کیا تھا اور آگے سے پھر منافقین کا کیا رد عمل ہوا، وہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان کا اگر ہم خلاصہ پیش کریں تو وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز اور تعلق کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق اور محبت ہر چیز سے بڑھ کر ان کے لیے تھی۔ یہ تلخیص ہے ان کے ایمان کی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کے کردار کو دیکھتے، خاص کر منافقین، ان کو کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ ان کا کردار دیکھتے، ان کا رویہ دیکھتے، سیرت دیکھتے اور اپنانے کی کوشش کرتے، تعریف کرتے۔ منافقین کی چونکہ ترجیحات اور تھی، وہ دنیا کے فائدے دیکھ رہے تھے، اس لحاظ سے تو ظاہر ہے مسلمان نیا دین تھا نا ان کے لیے، کیونکہ اصل جو دین ابراہیمی تھا وہ بھی اب اصلی حالت میں نہیں تھا، باقی ادیان تو ویسے ہی غیر سماوی تھے، یہود و نصارہ ان میں بھی بڑا بگاڑ آ چکا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین پیش کیا تو اس طرح لوگوں کی مخالفت ہی تھی، سب سے مخالفت تھی۔ تو اس چیز کو یعنی دنیاوی نقصان جو عارضی نقصان ہے اس کو منافقین نے ترجیح دی، اور جن لوگوں نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا ان کو معاذ اللہ انہوں نے بیوقوف قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کا دفاع خود کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا گیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ، یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ معاذ اللہ، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کی قربانیوں کو، ان کے اخلاص کو، ان کے اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کو منافقین نے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے معاذ اللہ بیوقوفی قرار دیا۔ یہی ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بدلے میں خود جواب دیا ہے۔ عظمت صحابہ دیکھیں نا، اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی بے وقوف ہیں، عارضی فائدے کے لیے ہمیشہ کا نقصان کرنے والا، عارضی فائدہ اٹھا کر ہمیشہ کے گھاٹے میں پڑنے والا واقعی بے وقوف ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی قرار دیا، کہا ان جیسا ایمان لاؤ۔ منافقین نے ان پر اعتراض کیا، دونوں آیتوں کو ملائیں تو کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام یہ تو عقل کی معراج پر ہیں، حقیقی بے وقوف یہ منافقین ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے جب وہ تحویل قبلہ ہوا نا تو قبلہ بدلا گیا، تو اس وقت کئی طرح کا رد عمل آیا، اور قرآن کریم نے وہ بیان کیا۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 اور دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے تمہیں افضل ترین بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے اس لیے متعین کیا تاکہ ہم پرکھیں کہ کون آپ کی پیروی کرتا اور کون نہیں کرتا۔ اس کے بعد بڑی پیاری بات ہے اگلی آیت میں جو ہے نا، اسی آیت کے اگلے حصے میں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ قبلہ بدلنے والا معاملہ بڑا مشکل تھا۔ دیکھیں بعض اصل میں یہود اور نصارہ کو دیکھیں نا، جن کا قبلہ تھا بیت المقدس، اب وہ باقی معاملات تو قبول کر رہے تھے، جی چلو یہ نیا دین تو آیا لیکن قبلہ تو ہمارا ہی، ہمارے کی طرف ہی منہ کر کے پڑھ رہے ہیں نا۔ پھر ظاہر ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں سابقہ انبیاء کو انبیاء قرار دیا گیا، یہ بھی ایک یونٹی تھی، اتحاد تھا کہ ایک تو قبلہ ایک جیسا، پھر نبیوں کو بھی ہم مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ اب صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے نبیوں کی نبوت ختم ہو چکی، کینسل ہو چکی، منسوخ ہو چکی اور ان کے اپنے وقت کے لیے تھی، اب نہیں، اب نبوت صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، یہ فرق ہے۔ اب ان پر تو وہ کمپرومائز کچھ یہود کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی قبلہ بدلا نا، پھر ہوتا ہے نا کوئی کرائٹیریا، فوراً بڑے لوگ پھر بدلنا شروع ہو گئے کہ جی یہ اب جو تبدیلی ہے یہ قابل برداشت یا قابل قبول نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایڑیوں پر پھر گئے، ظاہر ہے وہ قبلہ جب بدلا تو جو لوگ خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کو ہی قبلہ بناتے رہے وہ تو ظاہر حق سے ہٹ گئے، اور جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، قرآن کے حکم کو مان لیا، اللہ فرماتے ہیں الا علی الذین ھدی اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے قبلہ بدلنا آسان ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ جو لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جنہوں نے قرآن کا حکم مانا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا اور مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، تو یہاں پر قرآن کریم نے صحابہ کرام کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں جہاں پر آتا ہے وہاں پر صحابہ کرام کی بہت زیادہ عظمت اور شان بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا نا کہ آؤ بیت المقدس کو آزاد کروائیں، یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، سمندر پھاڑ کے بنی اسرائیل کے لیے رستے بنائے، میدان میں بنی اسرائیل نے قیام کیا، پڑاؤ کیا، کوئی بلڈنگز نہیں تھی، کوئی رہائش نہیں تھی، موسم اللہ تعالیٰ نے خوشگوار بنا دیا، دن کے وقت بادل ہوتے تھے، کوئی چھت نہیں، موسم ہی خوشگوار۔ دیکھیں نا اب کیسا سخت موسم ہے، موسم کے اتار چڑھاؤ تو ہوتے ہیں نا، ان سب چیزوں سے بچا دیا ان کو، کھانے کے لیے من اور سلوہ اتار دیا، کتنے انعامات ہیں، میدان کو پرامن بنا دیا، چشمے جاری کر دیے، سارے انتظامات پورے سیٹلمنٹ کے کر دیے۔ پھر حکم ہوا کہ چلو اب لڑائی کرنی ہے، نعمتیں کتنی کھائی ہیں، تو لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا، قرآن ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ وہاں پہ تو بڑی سخت قوم ہے، تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ ایک طرف یہ بنی اسرائیل ہے کہ اتنی نعمتیں کھائیں، اور کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور دوسری طرف صحابہ کرام ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ وہ لوگ تھے کہ انصار جو تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنے پاس آنے کی دعوت دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے عرب سے لڑائی ہے، کیوں جی، یہی تھا نا مطلب۔
اور پھر جو لوگ مہاجرین تھے گھر بار مال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ آئے، قربانیاں دینے والے لوگ ہیں یہ۔ تو یہ صحابہ کرام کو دیکھیں، ہر قسم کی قربانیاں دے چکے۔ ادھر بنی اسرائیل قسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، لیکن کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا۔ اور ادھر جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیونکہ یہ بھی عظمت صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے پیارے، جب کوئی کام کرنا ہے ان سے مشورہ کرنا ہے۔ چوتھا پارہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی رب کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہیں۔ صحابہ کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نرم کر دیا، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن یہاں قرآن کا جو اسلوب ہے ایمانداروں کے لیے ہے، باقی نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یہاں انداز دیکھیں، یہ خاص ہے ان کے لیے، کیونکہ اگلا حصہ ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ مراد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کام کا آپ ارادہ کریں تو ان سے مشورہ کیا کریں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے لیے اللہ سے بخششیں بھی مانگو، ان کو خود بھی معاف کرو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرو۔ تو آپ نے مشورہ لیا جنگ بدر کے موقع پر، لیکن قربان جاؤں صحابہ کی تعلیم و تربیت پر مشورے کے بھی آداب ہیں، وہ سب بہترین آداب پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائے۔ مشورہ دیتے ہوئے بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ میں کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، میری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ تو اللہ کے پیارے نبی تو وحی کی روشنی میں چلتے تھے نا، تو کسی میں یہ گلہ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی آپ نے مشورہ قبول کیا، کبھی کسی کا قبول کیا، کبھی نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق 3 دفعہ اٹھے جنگ بدر کے موقع پہ ان کو قتل کر دیں، تو پیارے نبی نے چہرہ نبوت پھیر دیا۔ صلح حدیبیہ پہ کسی کا کوئی مشورہ نہیں مانا پیارے نبی نے، وہ یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو مشورہ ہوا تو صحابہ کرام میں سے پھر انصار کھڑے ہوئے مقامی لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، آپ حکم دیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں میں کودنا ہے تو رب ارض و سما کی قسم ہے آپ کے ساتھ ہی آپ کے جانثار سمندروں میں چھلانگے لگا دیں گے۔ اللہ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں علامہ اقبال نے تعریف کی ہے نا صحابہ کی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ کیوں جی استاذ جو بندہ قابل ہو تو کہتے ہیں استاذ بڑا قابل ہے، اس سے کسی قابل استاذ سے سیکھا ہے۔ آج بھی بات ہو کوئی پوچھے کس سے پڑھا ہے جی آپ نے، تو بتاتے ہیں جی فلاں میرے استاد ہے کہ نہیں۔ تو کائنات کے سب سے بڑے معلم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے مرشد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جو ان کے سامنے بیٹھا کیا وہ سب سے اعلیٰ نہیں بن جائے گا؟ طالب علم، کوئی طالب علم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، صاحب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اور ان کے اصحاب ہیں یہ ہمارے نبی کو اللہ نے عظمتیں دی ہیں، ہمارے نبی کی عظمت ہے۔ کیوں جی شاگرد قابل ہونا بھی استاذ کے عظمت میں ایک پہلو ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے پیارے نبی سب سے افضل ہیں، لیکن کوئی بھی پہلو دیکھ لیں آپ کا زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے، پیارے نبی کا گھرانہ سارے گھرانوں سے افضل ہے، پیارے نبی کی ذات اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، پیارے نبی کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ تو پیارے نبی کے جو صحابہ تلامذہ اور شاگرد ہیں سارے نبیوں کے شاگردوں تلامذہ اور اصحاب سے افضل ہیں، یہ بھی اللہ نے ان کو عظمت دی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین نے مسجد بنائی نا، مسجد ضرار، اس کا بیان ہے۔ ادھر پھر عظمت صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی۔ آخری دور جب بالکل کروشل حالات تھے،
اور روم کے ساتھ ٹکر کے اوقات تھے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی دو طاقتیں تھیں، ایران اور روم کے ساتھ مسلمانوں کا انکاؤنٹر ہونے والا تھا، ٹکراؤ ہونے والا تھا، تو ان کی پشت پناہی یا ان کی جاسوسی کے لیے کچھ منافقوں نے مسجد بنائی، اس کو زرار قرار دیا، اس کو گرا دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہاں تم نے نماز نہیں پڑھنی، اور جب اس کے بارے میں کہا تو پھر کہاں پڑھنی ہے، وہاں پہ پھر صحابہ کی تعریفیں کی کہ جہاں وہ پڑھتے ہیں وہاں نماز پڑھنی ہے۔ قرآن ہے سورہ توبہ، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی کھڑا بھی نہیں ہونا اللہ کے پیارے نبی، مسجد زرار میں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی، آپ اس میں کھڑے ہو، کیونکہ اس میں ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں۔ عظمت صحابہ آ گیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ان پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ال جو ہوتا ہے نا، یہ ال تخصیص کے لیے آتا ہے کہ یہ جو پاک باز لوگ ہیں، یہاں بھی عظمت صحابہ کہ جو تیرے اے نبی، جہاں آپ کے دوسرے صحابہ جو پاک ہونا چاہتے ہیں، جو پاک ہیں، جن سے اللہ کو محبت ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر سورۃ التوبہ میں جہاں مسجد زرار اور منافقین کی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ لیں کہ حقیقت بیان کی ہے اور ان کو کنڈم کیا ہے، تذلیل کی ہے، وہاں اس کے مقابلے میں مسجد نبوی، مسجد قباء، بعض نے لکھا ہے مسجد قباء، مسجد نبوی، دونوں مسجدیں مراد ہیں، کیونکہ دونوں کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور دونوں میں پیارے نبی کے پیارے صحابہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ دونوں مسجدیں ان کی بنیاد تقویٰ پر تھی۔ جس کی بنیاد منافقت پر تھی وہ مسجد زرار ہے، جس کو گرا دیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان مسجدوں میں نمازیں پڑھو، کیونکہ ان میں پاکیزہ لوگ ہیں۔ منافقین کی تذلیل کی، صحابہ کی شان اللہ نے ان کے مقابلے میں بیان کی کہ وہ پاک باز لوگ ہیں، وہ پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ اسی سورہ توبہ میں صحابہ کرام کی شان اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ پہلے لوگوں میں جو سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے نیکی کرنے میں چل پڑے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کے نام کو ملا ہوا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب یہاں پہ جو جب تک یہ سورۃ توبہ ہے آخری دور میں اتری ہے، آخری وقت ہے، جیش الاسرا کے جب جنگ تبوک پہ جانا تھا، رومیوں کا مقابلہ تھا، اس وقت یہ سورت اتری ہے 9 ہجری میں۔ تو اس وقت تلک جتنے بھی پیارے نبی کے پیارے صحابہ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات اور ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے دریا اور نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ یہاں پر اور سبقت لے جانے والے، اس کے بارے میں سورہ حدید میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ فتح سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے قربانیاں دی، مال خرچ کیے، شہادتیں لی، فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے نہیں پہنچ سکتے تو بعد والوں کا کیا عالم ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ تلامذہ تھے نا، شاگرد تھے، اور قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی تکلیف سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت بلال حبشی کو جب دیکھا نا اذیت ہو رہی، اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے، وہ 70 قرہ شہید ہوئے، نبی رحمت للعالمین نے تقریباً 1 مہینہ ان دھوکہ کرنے والوں کے خلاف بد دعائیں کی۔ اندازہ لگا لیں
اپنی ذات پہ کتنے آپ کے مظالم ہوئے، ہر قسم کی ظلم آپ کے ساتھ کیے گئے، لیکن جب 70 قرہ کرام شہید ہوئے جن کو تبلیغ کے لیے کچھ لوگ لے کر گئے، رستے میں شہید کر دیا، بیر روما پہ غالباً یہ ہوا، تو پھر اللہ کے پیارے نبی ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کو شہید کیا بد دعائیں کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی 2.5 کلو یا 2.5 کلو کا آدھا مد 2.5 کلو تقریباً ہوتا ہے، اس کے برابر کھجوریں یا کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنی شان ہے جی صحابہ کی، یہ اللہ کا فضل ہے جو صحابہ کرام کو مل گیا، کیونکہ وہ پیارے نبی کا دیدار کرنے والے تھے، وہ پیارے نبی کے تربیت یافتہ تھے، وہ پیارے نبی کے دور کے تھے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ باقی معاملے جس کو جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی محنت سے کم اجر نہیں دیتے، آگے فضل ہے، کسی کو تھوڑا بڑھا دے کسی کو زیادہ بڑھا کے دے دے، اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ صحابہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کے لیے رضا کے سرٹیفکیٹ اللہ نے دیے۔ سورہ الفتح میں کئی آیات ہیں جن میں صحابہ کرام کی شان اور عظمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں، پھر یہ صحیح اس کا معنی سمجھ آئے گا۔ وہ ذات اللہ وہ ذات ہے جس نے ایمانداروں کے دلوں میں اطمینان، طمانینت، سکون، اطمینان قلب نازل کر دیا۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آپ کو پتہ ہے کب نازل کی؟ صلح حدیبیہ کے بعد۔ اب صلح حدیبیہ کے جو حالات تھے نا وہ دیکھیں ذرا، مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں پر جب صلح ہوئی تو کیا ہوا تھا کہ عمرہ کیے بغیر جانا ہے، یہی ہوا تھا نا۔ اور اسی طرح اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ جو ہے کفار پکڑ لے تو انہوں نے واپس نہیں کرنا، یہ پابند نہیں۔ کفار کا کوئی بندہ اگر مسلمان قید کر لیں گے تو واپس کریں گے، یہ پابند ہے۔ ظاہری طور پہ یہ شرط ان 2 شرطوں میں کفار کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے ظاہری نگاہ میں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں چیزیں بعد میں مسلمانوں کے لیے مفید ہوئی۔ یہی وہ موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیے، کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہے؟ یعنی اس صلح پہ واپس آئے نا تو مسلمانوں کے ذہنوں میں سوالات تھے، کیوں جی کہ واپس آ گئے، عمرہ نہیں کیا، 10 سال کے لیے لڑائی نہیں ہونی، اگلے سال آنا ہے تو تلواریں نہیں لے کے آنی، اگر ہونی ہے تلواریں ہونی ہے تو نیام سے باہر نہیں کرنی، اتنے دن سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتے، وہ شرائط لگ گئی۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں اضطراب تھا، ایک دکھ تھا، اضطراب تھا، بے چینی تھی، اللہ نے وہ ساری ختم کر دی۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے، وہ سورہ فتح میں آ گیا۔ واپس آ رہے تھے نا، وہ جو حالات گزرے اس کے بارے میں ایک ٹینشن کی جو بعض لوگوں کے دلوں میں تھی، بعض لوگوں کے دلوں میں، وہ بھی اللہ نے ختم کر دی، دل کو اطمینان والا بنا دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شک و شبہات، کوئی شیطان حملہ نہیں کر سکا۔ کوئی ہوتا ہے نا کوئی حملے نہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے ایمانداروں کے دلوں میں سکینت نازل کر دی۔ یہ اس وقت سکینت نازل کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی لاجک ہے کہ حالات مشکل تھے، مسلمان واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا اس سے پہلے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید اسی دفعہ عمرہ کرنا ہے، یہ سارے حالات اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت اتار دی۔
اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان، یقین، ایمان بڑھا دیا کہ نہیں، یہ اسلام حق ہے، یہی غالب آئے گا، تم حق پر ہو، تم ہی غالب آؤ گے، محمد کریم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی غالب آئیں گے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس دین کو غالب کرنا ہے۔ اگرچہ یہ ظاہری حالات ایسے ہیں کہ مسلمان دب گئے، مسلمانوں نے دب کر ان کی شرطیں مان لی، ظاہری حالات میں مسلمانوں کے لیے پریشانی تھی، لیکن اللہ نے پھر ان کا یقین، ایمان اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات پہ بڑھا دیا۔ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے پریشانی تھی، اللہ نے ختم کر کے دلوں میں اطمینان نازل کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے اگر آگے دیکھیں سورہ فتح، جب مسلمانوں نے بیعت کی نا اللہ کے پیارے نبی کی، تو اللہ کہتے ہیں پیارے وہ تیرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ یہ بھی عظمت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ عظمت صحابہ کو ملی ہے۔ جب یہ لوگ اے نبی آپ کی بیعت کر رہے تھے تو یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کیا ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے پختہ معاہدہ کرنا۔ یہ ہمارے ہاں جو بیعت کرتے ہیں نا، پیر کسی پیر صاحب کی بیعت کرتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں، لو جی یہ تو پیروں نے مانتے ہی نہیں۔ سن لیں، ہر لحاظ سے اطاعت صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہے، کیونکہ آپ کی بات اللہ کی بات ہے، باقی کوئی بھی ہے اس سے غلطی کا امکان ہے۔ رہنمائی لیں، آنکھیں بند کر کے ہر ایک کی بات نہیں مانی جا سکتی، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، چاروں اماموں کی یہ رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، سب کے اقوال پڑھ لیں۔ یہ ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اس لیے بیعت صرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پوری کائنات کے سب سے بڑے مرشد وہ ہیں، ہدایت دینے والے اللہ کے فضل سے، باقی فائنل اللہ نے ہدایت دینی ہے، دل اللہ نے پھیرنے۔ تو بیعت کا معنی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے معاہدہ کرنا، یہ عربوں میں پختہ معاہدہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھ کے اوپر صحابہ کرام نے ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے کی بیعت کی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیارے یہ در حقیقت انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے، یہ بھی عظمت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ید اللہ علی فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یہ بھی عظمت ہے۔ اس سے اگر آگے سورہ فتح میں ہی ہے، اللہ پھر فرماتے ہیں یہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح کا اینڈ دیکھ لیں، اس آیت پہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پچھلی بھی کئی آیتیں ہیں جہاں عظمت صحابہ ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت اور مومنوں پر رحم دل ہیں، رحماء بینہم۔ اس لیے اس آیت کے پیش نظر آپ یہ ذہن میں رکھیں، جو تاریخ میں آتا ہے نا صحابہ کی بڑی بڑی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، وہ بڑی بڑی جنگیں نہیں، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو ہو جاتی ہیں صلح نامہ میں، وہ ہیں۔ قرآن سے دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے وہ رحم دل ہے، قرآن بڑا ہے، تاریخ پیچھے ہے۔ صحابہ کی شان کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیں۔ صلح کرواتے وقت وہ چند منافقین تھے، ابن سبا وغیرہ، اس کے دوست وہ جو فالوورز تھے، انہوں نے وہاں پہ جھڑپ پیدا کرا دی، لڑائی کروا دی۔ اس طرح کی لڑائیاں تھیں کہ شرارتی ہوتے نا شیطان قسم کے لوگ کہ امن کو نہیں رہنے دیتے، اس طرح اختلاف رائے تھا، اس میں انہوں نے بیچ میں آ کے اس کو لڑائی کا رنگ بنوا دیا۔ بس یہ بات ہے، بڑی جنگیں، اتنے لاکھ بندے، اتنے ہزار، وہ کوئی تاریخی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ جنگ غالباً یرموک کا، کہ ایک صحابی پانی لے کے پھر رہے تھے، جنگی ہوتے تھے نا، زخمی ہوتے تھے، کچھ ہوتے تھے کہ وہ مرہم پٹی کر رہے ہیں، کچھ کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ زخمیوں کو اٹھا کے لے جانا ہے، کچھ کی تھی وہاں پہ مرہم پٹی کرنی ہے، کچھ پانی لے کے، جنگ میدان جنگ میں ایسے ہوتا تھا نا، پانی لے کے کوئی زخمی ہے پیاسا اس کو پانی پلانا۔
تو ایک صحابی ابن حذیفہ پانی پلا رہے تھے. دیکھیں صحابہ کرام کی رحم دلی دیکھیں, زخموں سے چور چور اس کا چچا زاد بھائی, اس کو وہ تلاش کر رہے تھے کہ اس کو پانی پلائیں. چچا زاد بھائی, دو روایتیں ہیں تو دونوں ہی درست ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہو. پانی لے کر اس کے پاس گئے نا, تو حضرت عمر بن عاص کا بھائی ہاشم بن العاص غالباً یہ ہشام, وہ بھی پاس زخمی تھے. انہوں نے کراہا اور پانی مانگا. یہ کہتے ہیں جاؤ ان کو پانی دے دو, خود نہیں پیا. رحم دلی کا اندازہ دیکھیں, انتہا درجے کی رحم دلی. اس کے پاس گئے تو ایک اور صحابی کی آواز آ رہی ہے, زخمی تھے نا, پانی مانگ رہا ہے. انہوں نے اس کی طرف بھیج دیا. اس کے پاس وہ صحابی گئے تو وہ شہید ہو گئے تھے. پچھلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو گئے. اس سے پچھلے کے پاس آئے, تینوں شہید ہو گئے. یہ رحم دلی کی کتنی بڑی مثال ہے, تاریخ میں کوئی ایسی مثال دکھا دے. یہ پیارے نبی کی تعلیم و تربیت کے اثرات ہیں. آج ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم تو بھائی کا حق کھانے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. خود کا جتنی مرضی پراپرٹیاں, اس کی کلی ہے نا چھوٹی سی, کہیں گے اس میں بھی قبضہ کر کے چھوڑنا ہے. خود غرضی کی کوئی انتہا ہو گئی ہے. تو باتیں ایسے کردار والے لوگوں کو کرتے ہیں کہ جنہوں نے جان دیے, مال دیے, سب کچھ قربان کر دیا. جائیں جا کے سرچ کریں, یہ واقعہ عام گوگل پہ کتابوں میں بھی ملتا ہے, یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. تو یہ لوگ رحماء بینہم, قرآن کہتا ہے یہ آپس میں رحم دل ہیں. راتیں ان کی مصلوں پہ گزرتی ہیں رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے. ان کی چہرے چمکتے ہیں, سجدوں کی نشانیاں ان پہ پڑی ہوئی ہیں. ان کی خوبیاں تورات, زبور, انجیل میں ہیں. اللہ اکبر. اور جن کی تعریفیں پچھلی کتابوں میں ہیں, اسی امت کے لوگ اب اللہ معاف فرمائے ان پہ اعتراض کر رہے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے. قرآن ہے, تھوڑا غور کریں, ان آیتوں پہ غور کریں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. وہ اللہ نے تو پیارے نبی کے شاگردوں کی تعریفیں تورات اور انجیل میں کی ہوئی ہیں. تو یہ وہ صحابہ کی عظمت ہے کہ تورات انجیل میں بھی ان کی خوبیاں ہیں. کیوں؟ میں اکثر کئی دفعہ عرض کرتا ہوں, پیارے نبی سب سے بڑے استاذ ہیں, سب سے بڑے مرشد ہیں. تو ان کے جو تلامذہ اور شاگرد ماننے والے, وہ بھی سب سے بڑے عظمت والے ہیں. جو نبی کو اللہ کے بعد افضل مانتا ہو, پھر وہ صحابہ کے بارے میں ایسی بات کریے, دکھ کی بات ہے. تو بہرحال یہ سورہ فتح میں صحابہ کرام کی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. کئی حدیثیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. جس مسلمان نے مجھ کو دیکھ لیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, یا اس کو کسی نے دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. صحابی کی جس نے زیارت کر لی, کتنی عظمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. بخشنے کے بڑے بڑے دیکھیں نا, چھوٹے چھوٹے ہیں کہ نہیں واقعات. ایک عورت نے ایک بلی کو, ایک کتے کو پانی پلایا, اللہ نے بخش دیا نا, ہے کہ نہیں. ایک انسان لوگوں پہ رحم کرتا تھا, قرضہ معاف کر دیتا تھا, اللہ نے بخش دیا, ہے کہ نہیں. واقعات ملتے ہیں کہ نہیں ایسے واقعات. ایک بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرنے سے, ڈر کر کھڑا ہونے سے, اور جو ہے نا وہ ڈر گیا کہ کھڑا نہیں ہونا, اپنے آپ کو جلا لیا, ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا, ہے کہ نہیں. یہ فضل ہے نا اس کا. تو یہ بھی اس کا فضل ہے کہ جس نے پیارے نبی کا اسلام کی حالت میں دیدار کر لیا, اللہ نے اس کو بھی بخش دیا ہے. یہ بھی ماننا چاہیے ہمیں, یہ اللہ کا فضل ہے. اور اس میں عظمت مصطفیٰ ہے, عظمت صحابہ ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. میں اور آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. اور ایک اور روایت میں ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا, اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا. دیکھو جو ان سے محبت کرے گا اس لیے ان سے محبت کرے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو ہمارے پیارے نبی کو اپنے ہر صحابی سے محبت تھی. اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ صحابہ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی کو محبت تھی, اس لیے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے.
اپنی امت کے ہر فرد کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی کو محبت تھی، ہے، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ پیارے نبی کی سنت ہے۔ پھر فرمایا جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جو ان کو تکلیف دے گا اللہ فرماتے ہیں مجھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تکلیف دے گا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ سورہ حجرات، سورہ فتح سے آگے اگلی سورت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ہر صحابی نے اپنی آواز کو پست کر لیا تھا، ہر صحابی نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے تھے، بعض دفعہ پیارے نبی کو دوبارہ کہتے کہ عمر بتاؤ کیا کہا ہے۔ ایک صحابی پیارے نبی کی مجلس میں آنا چھوڑ گئے، وہ ذرا ان کو اونچا سنائی دیتا تھا، پھر اس لیے اونچا بولتے تھے، پتہ چلا کہ نہیں آ رہے، وہ گھر میں پریشان تھے، میں تو بڑی اونچی بولتا ہوں میرے اعمال برباد ہو گئے ہیں، پتہ چلا کہ وہ اس طرح پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جن کے اعمال برباد ہو گئے۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھے، بڑی توجہ سے سمجھیں، جو اللہ کے نبی کا احترام کرتا ہے اس کے دل میں ہی تقویٰ ہے، قرآن ہے۔ جو اللہ کے نبی کا احترام نہیں کرتا اس کے دل میں کوئی تقویٰ نہیں ہے، اور جس کے دل میں تقویٰ نہیں اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہ سورہ حجرات آیت کا ترجمہ پھر میں کرتا ہوں۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیا ہے۔ ترجمے سے ہی بات سمجھ آ رہی ہے، جو اللہ کے نبی کا احترام کرتا ہے اس کے دل میں ہی تقویٰ ہے۔ تو یہ عظمت پھر آگے دیکھیں سورہ حجرات، اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب اور پسندیدہ بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ دو الفاظ ہیں، محبوب اور مزین بنا دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، مخاطب صحابہ ہیں، پیارے نبی کے جو پیروکار ہیں، شیخ و سباق یہ بتا رہا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، نافرمانی اور فسق، اس کو اللہ نے تمہارے دلوں میں ناپسند بنا دیا، تمہیں یہ تمہارے دل کو پسند ہی نہیں آئے گا، دلوں میں نفرت ڈال دی ہے کفر کے خلاف۔ کیوں جی؟ ایک چیز جس سے دل ہی چڑھ جائے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیفیت ڈالی ہوئی ہے۔ ایمان کو خوب محبوب مزین بنا دیا صحابہ کے دلوں کے لیے، اور کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو اللہ نے ان کے دلوں سے ناپسندیدہ ترین بنا دیا۔ اور آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے آگے فضلا من اللہ و نعما، یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کر دی ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تلامذہ ہیں، جو صحابہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ پیارے نبی کو ان سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی اتباع، پیروی اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ اگر صحابہ جیسا لوگ ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔